بھوک سے نڈھال میں اس ویران جنگل میں ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ پیروں میں چھالے پڑ چکے تھے، لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا اور آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا، نہ کوئی سہارا نہ کوئی امید۔ میں فریال جو ایک یتیم خانے میں پلی بڑھی تھی، اب زندگی کے سب سے اندھیرے موڑ پر کھڑی تھی۔ میرے دل میں خوف اور بے بسی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یاد ہے جب میں اس یتیم خانے میں تھی، سب کہتے تھے کہ میں خوبصورت ہوں، شاید یہی میری بدقسمتی بن گئی۔ یتیم خانے کے مالک کا بیٹا کئی بار میری طرف عجیب نظروں سے دیکھتا۔ ایک دن جب اس نے میری طرف قدم بڑھایا، میں نے 1 دینار جمع کر کے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جاؤں گی، کون میرا ہوگا یا میری منزل کیا ہے۔ چلتے چلتے میں اس جنگل تک پہنچ گئی۔ رات کا وقت تھا، چاندنی مدھم اور ہوائیں سرد تھیں۔ جب میں درخت کے نیچے بیٹھی تو مجھے اپنے ارد گرد ایک عجیب سی فضا محسوس ہونے لگی۔ ہوا میں سرگوشیاں تھیں، جیسے کوئی کچھ کہہ رہا ہو، کوئی مجھے بلا رہا ہو۔ اچانک ایک پرسرار آواز میرے کانوں میں گونجی، تم اکیلی نہیں ہو، آج سے تم میری ہو۔ میری سانسیں رکنے لگیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور پورا جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ جیسے ہی میں نے نظریں اٹھائیں، ایک لمبا سایہ میرے قریب سے گزرا، اتنا بلند کہ اس کا سر درخت کی شاخوں سے ٹکرا رہا تھا۔ خوف کی شدت سے میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو سورج کی روشنی جنگل کی شاخوں سے چھن کر میرے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ ماحول روشن تو ہو گیا تھا، مگر یہ روشنی بھی اس سنسان جنگل کو کم بھیانک نہ بنا سکی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا، پتوں کی سرسراہٹ میں بھی جیسے کوئی چھپی ہوئی کہانی بول رہی ہو۔ میں اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر کچھ فاصلے پر کھڑے ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ کافی غیر معمولی تھا، چہرے پر سکون لیکن آنکھوں میں کوئی راز چھپا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے کہا، شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ یہ جگہ کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا میں کہاں آ گئی ہوں۔ وہ بولا، فکر مت کرو، تم محفوظ جگہ پر ہو۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا اعتماد تھا، لیکن میں اب بھی ڈری ہوئی تھی۔ تبھی اس نے اچانک درخت پر چھلانگ لگا دی اور ایک باریک ٹہنی پر کھڑا ہو گیا۔ حیرت کا مقام یہ تھا کہ وہ ٹہنی جھکی تک نہیں۔ وہاں سے اس نے ایک ٹرے اٹھائی اور نیچے آ کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ کھانا کھا لو، تم بہت تھکی ہوئی ہو، یہاں تمہیں عجیب چیزیں نظر آئیں گی کیونکہ یہ جناتی دنیا کے دروازے ہیں۔ میں اس کی باتوں پر یقین نہ کر پائی، لیکن بھوک نے میری ہمت توڑ دی تھی۔ کھانے کی خوشبو میرے حواس پر چھا گئی۔ میں نے کچھ نوالے لیے اور دل میں سوالات کی ایک بھیڑ جمع ہو گئی۔ وہ نوجوان بولا، میں زبیر ہوں، یہ جنگل جنات کا ہے۔ ہم جنات اس دنیا میں کوکاف سے آئے ہیں، وہاں قحط ہے اس لیے یہاں بسیرا کیا ہے۔ تمہاری بے بسی نے میرے دل کو چھو لیا۔ جب تم یہاں آئی میں نے پہلی بار کسی انسان سے عشق محسوس کیا۔ اب میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی، جن اور عشق، یہ کیسا ملاپ تھا؟ میں نے سنا تھا کہ جنات انسانوں سے نفرت کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، مگر یہ نوجوان جن زیادہ محبت کی بات کر رہا تھا۔ وہ بولا، یہ جو تمہیں گھر نظر آ رہا ہے وہ تمہارے خیال کا گھر ہے، کیونکہ اگر تمہیں کچھ نظر نہ آئے تو تم ہمیشہ ڈرتی رہو گی۔ واقعی درخت کے نیچے ایک خوبصورت سا چھوٹا سا گھر ظاہر ہو گیا۔ اندر ایک نرم بستر تھا۔ میں تھکن سے چور ہو چکی تھی، آنکھیں بند کی اور پہلی بار سکون کی نیند سو لی۔ مجھے اندازہ نہ تھا کہ میری زندگی کی سب سے حیرت انگیز، پرخوف اور پراسرار داستان کی یہ سر شروعات تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں جنگل کے پتوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ میں نے آنکھیں ملیں اور ارد گرد کا جائزہ لیا۔ کل رات جو کچھ ہوا وہ کسی خواب جیسا لگ رہا تھا، لیکن حقیقت میرے سامنے تھی۔ وہی نرم بستر، وہی عجیب سا گھر جو زبیر نے کہا تھا صرف میرے خیال کی تخلیق ہے، اور وہی سنسان جنگل۔ باہر نکل کر میں نے گہرے سانس لیے۔ ہوا میں اب بھی پراسرار خوشبو سی بسی ہوئی تھی، جیسے کوئی پوشیدہ طاقت آس پاس ہو۔ کچھ ہی فاصلے پر زبیر درخت کے نیچے بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گمبھیر سنجیدگی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی۔ تم ٹھیک ہو فریال؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن دل میں کئی سوالات تھے۔
کل رات جو کچھ اس نے کہا وہ سب ابھی میرے دماغ میں گونج رہا تھا۔ جنات، کوکاف، عشق، خیال کا گھر۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، یہ سب حقیقت ہے؟ تم واقعی ایک جن ہو؟ زبیر نے گہرا سانس لیا، جیسے کسی بھاری سچ کو زبان پر لانے والا ہو۔ ہاں، میں جن زادہ ہوں۔ میرے والد جن تھے اور ماں انسان۔ میں دونوں جہانوں میں رہنے والا ہوں، لیکن کسی کا نہیں۔ میری اپنی قوم مجھے مختلف سمجھتی ہے اور انسان مجھے جن مان کر ڈرتے ہیں۔ تم پہلی ہو جس نے میرے قریب آ کر خوف کی بجائے اعتماد دکھایا، اور اسی لمحے مجھے تم سے عشق ہو گیا۔ اس کے لہجے میں وہی تنہائی تھی جسے میں خود بھی جھیل چکی تھی۔ یتیم خانے کی یادیں ایک بار پھر تازہ ہو گئیں۔ وہاں بھی میں اپنے جیسی نہیں تھی، سب کے درمیان ہوتے ہوئے بھی اکیلی۔ زبیر کی باتوں میں مجھے اپنا عکس دکھائی دینے لگا۔ میں بھی تنہا تھی زبیر، تم نے شاید میری تنہائی کو پہچان لیا، اسی لیے تمہارے لفظ دل کو لگے۔ وہ مسکرایا، لیکن اگلے لمحے اس کی آنکھوں میں فکر کی لہر آ گئی۔ لیکن فریال، تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا عام نہیں ہے۔ یہاں ہر سایہ، ہر درخت، ہر آواز میں کچھ چھپا ہے۔ میرے اپنے اس جنگل میں مجھ سے خوش نہیں، اور تمہاری موجودگی ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک جنگل میں سرسراہٹ بڑھنے لگی۔ ہوا کی تیز رفتار ہو گئی اور ہر شاخ جھومنے لگی، جیسے کسی نے جنگل کو بیدار کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ زبیر فوراً میری طرف بڑھا اور میرے آگے آ کر کھڑا ہوا، جیسے مجھے ڈھال دے رہا ہو۔ کچھ آنے والا ہے، تیار رہو۔ چند لمحوں بعد درختوں کے بیچ سے کئی سائے ابھرنے لگے۔ ان کے قد لمبے، آنکھیں سرخ اور ہاتھوں میں نوکیلے ہتھیار تھے۔ ان کے چہروں پر قہر برس رہا تھا۔ وہ گرجتے ہوئے زبیر کی طرف بڑھے۔ یہ انسان یہاں کیا کر رہی ہے؟ تم نے ہماری دنیا کو آلودہ کر دیا ہے۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم انسان بن جاؤ، ہمیشہ کے لیے۔ زبیر نے ان کے آگے قدم رکھا۔ نہیں، یہ میری محبت ہے، تم اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اگر تمہیں مجھ سے شکایت ہے تو مجھ پر نکالو، اس معصوم کا کیا قصور؟ ان جنات نے زبیر پر حملہ کر دیا۔ وہ تنہا ان سب کے مقابل آیا، اپنی طاقت سے لڑتا رہا، لیکن ان کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک بار اس کے سر پر لگا اور اسی لمحے ایک روشنی اس کے جسم سے نکلنے لگی۔ رنگ برنگی کرنیں جیسے آسمان سے اتری ہوں، اس کے گرد لپٹنے لگیں۔ جنات نے شور مچایا، یہ ہے انجام انسان سے عشق کا، اب یہ ہمیشہ کے لیے انسان بن گیا ہے۔ میں چیخ پڑی، زبیر، اور اس کی طرف دوڑی۔ سب جنات غائب ہو چکے تھے۔ زبیر زمین پر نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بمشکل کھلی تھیں۔ فریال، اس نے کمزور آواز میں کہا، میں نے سب کچھ کھو دیا لیکن تمہیں بچا لیا۔ میں اب جن نہیں رہا، لیکن تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے ہاتھ تھامے اور وعدہ کیا کہ ہم ساتھ رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ زبیر اب انسان تھا، میری ہی طرح۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی دنیاؤں سے نکل کر ایک نئی دنیا میں قدم رکھنے جا رہے تھے، جہاں شاید محبت ہی سب سے بڑی طاقت تھی۔ زبیر کی حالت نازک تھی، اس کی آنکھیں نیم وا، چہرے پر زخموں کے نشان، اور جسم کمزوری سے لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ اب جن زیادہ نہ رہا تھا، جناتی طاقتیں اس سے چھین چکی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ جو کچھ اس نے کھویا اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز پا لی ہے۔ میں نے اسے سہارا دیا اور جنگل کی گھنی جھاڑیوں سے ہوتے ہوئے ایک محفوظ مقام کی تلاش میں نکل پڑی۔ قدم قدم پر میری ہمت جواب دیتی، مگر زبیر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور یہی میرے لیے سب کچھ تھا۔ ہم دونوں ایک چھوٹے سے گاؤں میں پہنچے جو جنگل کی سرحد پر آباد تھا۔ وہاں کے لوگ سادہ مزاج تھے، ان کے چہروں پر وقت کی سختیاں صاف دکھائی دیتی تھیں، مگر دلوں میں مہمان نوازی کا جذبہ روشن تھا۔ میں نے ایک بوڑھی عورت سے التجا کی کہ ہمیں کچھ دن پناہ دے دے۔ اس نے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ بنی ایک جھونپڑی دے دی، اور یوں ایک نئی زندگی کا پہلا قدم ہم نے اس اجنبی سرزمین پر رکھا۔ زبیر اب مکمل انسان تھا۔ اسے بھوک لگتی، تھکن ہوتی، زخم درد دیتے، مگر وہ شکایت نہ کرتا۔ دن بھر محنت کرتا، کبھی لکڑیاں کاٹتا، کبھی گاؤں کے کھیتوں میں کام کرتا، صرف اس لیے کہ میرے لیے ایک بہتر زندگی بنا سکے۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی، مگر اب اس کے پیچھے درد بھی تھا۔ میں نے اس کی تیمارداری کی، اس کے زخموں پر مرہم رکھا، اور ہر رات اسے حوصلہ دیا کہ ہم تنہا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ چند ہفتوں میں زبیر نے گاؤں میں اپنی محنت سے ایک چھوٹی سی نوکری حاصل کر لی۔
وہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ جب اس نے مجھے نکاح کی پیشکش کی تو میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے زندگی میں کبھی یہ خواب نہیں دیکھا تھا کہ کوئی مجھے اس طرح اپنائے گا، اتنی عزت دے گا۔ ہم نے گاؤں کے امام کے سامنے نکاح کر لیا۔ میرے لیے وہ لمحہ کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ وہی فریال جو یتیم خانے میں اپنی شناخت کے لیے ترستی تھی، اب ایک محبت کرنے والے شوہر کی بیوی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ زبیر نے محنت سے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ وہ خوش اخلاق، دیانتدار اور بے حد ذمہ دار تھا۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آنے لگے اور گاؤں میں اس کی عزت بڑھنے لگی۔ میں دن بھر گھر سنوارتی، کھانے بناتی اور شام کو زبیر کے لوٹنے کا انتظار کرتی۔ ہماری زندگی میں سادگی تھی مگر سکون بہت تھا۔ ایک دن زبیر میرے پاس بیٹھا اور بولا، فریال، میں اب اس مقام پر ہوں جہاں اپنی گزری ہوئی زندگی کا حساب لے سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب ہم واپس وہاں جائیں جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی۔ یتیم خانہ، وہ جگہ جہاں تم پر ظلم ہوا، وہ جگہ جو تمہارے خوابوں کو کچلتی رہی۔ میں چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر انصاف لاؤں، تمہارے لیے اور ان سب بچیوں کے لیے جو اب بھی وہاں اذیت سہتی ہوں گی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ وہ مقام میری یادوں میں ایک زخم کی طرح تھا، ایک ایسا زخم جو کبھی نہیں بھرتا، مگر زبیر کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ صرف میری خاطر نہیں، انصاف کی خاطر یہ قدم اٹھا رہا ہے۔ ہم نے تیاری کی۔ زبیر نے قانونی مدد حاصل کی، ثبوت اکٹھے کیے، گواہوں سے رابطہ کیا۔ اس نے اپنے تعلقات استعمال کیے۔ وہ لوگ جو اب اس کی قدر کرتے تھے انہوں نے اس کی مدد کی۔ چند مہینوں میں زبیر اتنا کامیاب ہو گیا تھا کہ اس نے وہی یتیم خانہ خرید لیا۔ میرے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی جب میں اس جگہ واپس آئی۔ وہی ٹوٹی ہوئی دیواریں، وہی در و دیوار جو میری اذیت کے گواہ تھے، مگر آج میں کمزور نہیں تھی۔ میرے ساتھ زبیر تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ کاغذات تھے جن سے وہ ظلم کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ یتیم خانے کے مالک کا بیٹا اب بھی وہی تھا، مغرور، بے رحم اور لاپرواہ۔ مگر جب زبیر نے عدالت میں اس کے خلاف ثبوت پیش کیے اور ان لڑکیوں کی گواہی لائی جن پر وہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، تو انصاف نے آنکھیں کھول لیں۔ اسے جیل کی سزا ہوئی اور اس کا غرور زمین بوس ہو گیا۔ میں نے یتیم خانے کی نئی عمارت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی جگہ جہاں پر بچی محفوظ ہو، جہاں ہر بچہ عزت سے جیے اور کسی کو اپنی شناخت کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ میں نے اپنا درد وہاں رہنے والوں کے لیے طاقت سے بدلا۔ زبیر ہر لمحے میرے ساتھ رہا۔ ہم نے اپنا ماضی دفنا کر ایک ایسی زندگی بنائی جہاں خوف کی جگہ محبت نے لے لی۔ میں ایک یتیم تھی اور وہ ایک جن زادہ، مگر ہماری کہانی نے ثابت کر دیا کہ محبت نہ نسل دیکھتی ہے نہ ماضی، وہ صرف دل کا سچ جانتی ہے۔ ہماری زندگی میں سکون واپس آ چکا تھا، مگر ماضی کی باز گشت کبھی کبھار خاموشی میں بھی سنائی دیتی۔ زبیر اب مکمل انسان تھا، ایک کامیاب تاجر اور ایک محبت کرنے والا شوہر۔ یتیم خانے کی اصلاح کے بعد ہم نے گاؤں میں ایک تعلیمی مرکز بھی قائم کیا، جہاں یتیم بچوں کو نہ صرف تعلیم دی جاتی بلکہ ان کی حفاظت بھی یقینی بنائی جاتی۔ میں وہاں روز جاتی، ان بچوں کے ساتھ وقت گزارتی اور ان کی آنکھوں میں روشنی دیکھ کر خود کو مکمل محسوس کرتی۔ مگر ایک رات جب چاندنی زمین پر دودھ کی طرح پھیلی ہوئی تھی، کچھ ایسا ہوا جس نے میری روح کو پھر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنے خوابوں میں ایک عجیب جگہ پر تھی، ایک ویران میدان جس کے بیچوں بیچ ایک سوکھا درخت کھڑا تھا۔ درخت کی شاخیں آسمان کی طرف پھیل رہی تھی جیسے کسی لاش کا ڈھانچہ ہو۔ اچانک ہوا میں سرگوشیاں سنائی دیں، وہی سرگوشیاں جو پہلی بار جنگل میں سنی تھی۔ ایک سایہ نمودار ہوا، بہت مانوس سا، مگر آنکھوں میں شعلے تھے۔ وہ بولا، تم نے سمجھا سب کچھ ختم ہو گیا؟ جناتی دنیا سے رشتہ ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمہیں بھول چکی ہے۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ زبیر فوراً میرے پاس آیا۔ میں نے ہانپتے ہوئے اسے خواب کی تفصیل سنائی تو اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کوئی عام خواب نہیں فریال، شاید کچھ باقی رہ گیا، کوئی بند دروازہ جو مکمل بند نہ ہو سکا۔ اگلے دن ہم نے ایک عالم سے رابطہ کیا جو جنات اور ماورائی علوم پر عبور رکھتا تھا۔ اس نے کہا، زبیر کا جناتی وجود ختم ضرور ہوا ہے مگر اس کے اثرات، اس کی روح کی باز گشت اب بھی دوسرے جہانوں سے جڑی ہے۔ ان دروازوں کو مکمل بند نہ کیا جائے تو ماضی کا اندھیرا واپس آ سکتا ہے۔
ہم نے اس کی ہدایت پر ایک رات خاص عبادات کی، گھر کے گرد مقدس آیات سے محفوظ دائرہ بنایا، اور زبیر نے وہ سب کچھ چھوڑنے کا وعدہ کیا جو کبھی اس کی جناتی شناخت کا حصہ تھا۔ اس نے اپنے آبائی کتب، نشانات اور وہ چھوٹا سا کتبہ بھی جلا دیا جو کوکاف سے لایا تھا۔ مگر اگلی رات خواب اور بھی زیادہ واضح تھا۔ میں اب اس ویران میدان میں اکیلی نہ تھی، میرے گرد وہی جنات کھڑے تھے جن سے زبیر نے جنگ کی تھی۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا اور ان کے بیچوں بیچ ایک بوڑھا جن کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ جلا ہوا تھا مگر آواز میں زہر۔ تم نے ہمارے قبیلے کے وارث کو ہم سے چھین لیا، اب اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ جب میں بیدار ہوئی تو کمرے کی دیواروں پر سیاہ دھبے تھے، جیسے کسی نے آگ سے لکیر کھینچی ہو۔ زبیر نے سب کچھ دیکھا مگر خاموش رہا۔ اس کی خاموشی میں ایک عزم تھا، ایک فیصلہ چھپا ہوا تھا جیسے وہ میرے ساتھ بانٹنے سے ہچکچا رہا تھا۔ چند دن بعد وہ میری اجازت کے بغیر گھر سے غائب ہو گیا۔ میں بے چین ہو گئی، ہر طرف اس کی تلاش کی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ تیسرے دن ایک خط ملا جو اس نے مجھے لکھا تھا۔ فریال، تم نے مجھے انسان بنایا، محبت دی، ایک زندگی دی، مگر وہ دنیا جس سے میں نکلا وہ مجھے مکمل چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جب تک میں خود جا کر اس رشتے کو توڑ نہ دوں تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ میں کوکاف جا رہا ہوں، آخری بار، تاکہ وہ سب ختم کر دوں جو ہمارے درمیان آ سکتا ہے۔ میری روح جیسے چھن گئی۔ کوکاف، وہی جگہ جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ میں جانتی تھی یہ سفر آسان نہ ہوگا، مگر میں بھی خاموش نہ رہی۔ میں نے اس عالم سے مدد مانگی جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ اس نے کہا اگر وہ تنہا گیا تو شاید واپس نہ آ سکے۔ محبت اگر سچی ہو تو دونوں کو مل کر وہ دروازہ بند کرنا ہوگا جس نے تمہارے مقدر کو تسلیم کیا۔ میں نے حوصلہ جمع کیا اور اس راستے پر نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا زبیر کہاں ہے، مگر میرا دل کہتا تھا میں اسے پالوں گی۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی مجھے وہی پرانا راستہ دکھائی دیا، وہی درخت، وہی سائے اور وہی ٹھنڈی سانسیں۔ ہر قدم پر ماضی میری روح کو چیرتا مگر میں پیچھے نہ ہٹی۔ ایک گہری کھائی کے کنارے ایک چٹان پر زبیر تنہا کھڑا تھا۔ اس کے سامنے جناتی دنیا کا دروازہ کھلا تھا، روشنیوں اور سائے کا امتزاج۔ وہ بولا، فریال تم کیوں آئے ہو؟ یہ میری لڑائی ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جب محبت میں شریک ہوں تو لڑائی بھی مشترک ہوتی ہے۔ ہم دونوں اس دروازے میں داخل ہوئے۔ آخری بار وہاں جناتی بزرگ ہمارا منتظر تھا۔ اس نے کہا اگر تم زبیر کو ہمیشہ کے لیے انسان بنانا چاہتی ہو تو تمہیں اس کی جگہ اپنی کچھ یادیں، کچھ احساسات اور کچھ خواب قربان کرنے ہوں گے۔ میں نے ایک لمحہ سوچا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرے بچپن کے خواب، میری ماں کی شکل، یتیم خانے کی یادیں، سب میں نے انسائے میں چھوڑ دی۔ وہ سب جو مجھے فریال بناتے تھے، مگر زبیر کو پا لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں کچھ کھو دوں۔ جب ہم واپس نکلے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ زبیر کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے اندر ایک سکون۔ کچھ چھن گیا تھا مگر جو بچا وہ ہمارا تھا، ایک زندگی، ایک رشتہ جو اب کسی در سے جڑا نہیں، صرف دلوں سے بندھا تھا۔ دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جناتی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان اب کوئی راہ باقی نہ تھی۔ میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تھا جو میری پہچان کا حصہ تھا، میری کچھ یادیں، چہرے، خوشبوئیں، لمحے جو میرے وجود میں سانس لیتے تھے۔ اب مجھے اپنے بچپن کی دھندلی سی شکل بھی یاد نہ تھی، نہ ماں کی آنکھوں کا رنگ، نہ یتیم خانے کی گلی کا راستہ، مگر زبیر تھا، اس کا ہاتھ تھا جو میرے ہاتھ میں تھا، اور یہی میرے لیے پوری کائنات تھا۔ ہم نے اس سفر کے بعد واپس گاؤں کا رخ کیا۔ گاؤں اب بھی ویسا ہی تھا، سادہ، خاموش اور ہمیں پہچاننے والا، مگر میرے اندر ایک خلا تھا، جیسے کوئی صفحہ تھا جسے پھاڑ دیا گیا۔ زبیر نے میری آنکھوں کے خالی پن کو محسوس کیا، میرے خوابوں کی بے ربطگی کو جان لیا۔ اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا۔ فریال، تم نے میرے لیے بہت کچھ کھویا ہے، اب میں تمہیں وہ سب واپس دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ نئی زندگی، نئی پہچان، نئی کہانی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ گاؤں چھوڑ کر کسی بڑے شہر میں نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ زبیر نے گاؤں میں اپنی دکان بیچ دی اور جو پیسے ملے ان سے شہر کے ایک پرامن علاقے میں چھوٹا سا گھر خرید لیا۔ وہ ایک پرانی لائبریری میں ملازمت کرنے لگا اور میں نے ایک اسکول میں تدریس کا کام سنبھال لیا۔ دن بدن ہم اپنی ایک نئی دنیا بناتے گئے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے خود میں ایک نئی فریال کو دریافت کرنے لگی۔
وہ جو خواب دیکھتی ہے لیکن یادوں کی قید میں نہیں، وہ جو محبت کرتی ہے مگر درد کو پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ شہر میں زندگی کا ایک نیا رنگ تھا۔ یہاں کوئی ماضی کے بھوت نہیں تھے، نہ جنگل کی سرگوشیاں، نہ سائے، نہ ٹھنڈی سانسیں۔ مگر رات کو جب سونے لگتی تو خواب کبھی کبھی اجنبی چہروں سے بھرتے، جیسے کوئی گمشدہ یاد دروازہ کھٹکھٹا رہی ہو۔ زبیر کو جب بھی میرا چہرہ تھکا ہوا دکھائی دیتا وہ میرا ہاتھ تھام لیتا اور کہتا، یادیں نہ سہی، احساس ہی کافی ہیں۔ میں وہ ہر پل تمہارے ساتھ جینے کو تیار ہوں، چاہے تمہیں وہ یاد نہ ہو۔ زندگی نے پھر ایک دن پلٹا کھایا۔ ایک دن میں اسکول سے لوٹ رہی تھی، راستے میں ایک پرانا فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، یادوں کی قربانی ہمیشہ مکمل نہیں ہوتی، کچھ درد باقی رہ جاتے ہیں جن سے صدا آتی رہتی ہے۔ میرے قدم تھم گئے، دل کی دھڑکن رک گئی۔ وہ فقیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بولا، جب چاند آدھا ہو اور ہوائیں مغرب سے چلے تب ایک دروازہ پھر کھلے گا، آخری بار۔ میں کچھ نہ بولی، گھر پہنچی، زبیر کو بتایا، وہ خاموش ہو گیا، جیسے کسی بھاری سچ سے دوبارہ آنکھ ملا رہا ہو۔ شاید جو ہم نے پیچھے چھوڑا تھا اس کا اختتام اب بھی باقی ہے۔ وہ بولا، ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اگر کوئی دروازہ کھلنے والا ہے تو ہمیں اس کا سامنا کرنا ہوگا، مگر اب کی بار ایک دوسرے کے ساتھ پوری تیاری سے۔ چاندنی رات تھی، وہی جو فقیر نے بیان کی تھی۔ ہم شہر سے باہر گئے، ایک سنسان میدان میں جہاں ہوائیں واقعی مغرب سے چل رہی تھیں۔ زبیر نے مقدس آیات پڑھیں اور میں نے اپنی روح میں ایک روشنی محسوس کی، جیسے میرے اندر کوئی سچ جاگ رہا ہو۔ تبھی زمین میں ہلکی سی لرزش ہوئی اور سامنے ایک روشنی کا دائرہ نمودار ہوا، وہی در آخری۔ ہم دونوں نے ہاتھ تھامے اور اس دائرے میں داخل ہوئے، مگر اس بار وہاں کوئی جن نہ تھا، کوئی سایہ نہ تھا، صرف ایک جھلملاتی وادی، روشنی سے بھری ہوئی، جہاں ہر قدم پر پھول کھلتے تھے، ہر شاخ سے نغمہ نکلتا تھا۔ ایک نرم سی آواز گونجی، یہ ان کا انعام ہے جنہوں نے محبت میں قربانی دی، جو خوف سے نہیں ڈرے، جو بھٹکنے کے باوجود واپس لوٹے۔ ہم ایک پتھر پر بیٹھے اور روشنی ہمارے گرد چمکنے لگی۔ تبھی میرے دل میں ایک چمک سی ہوئی، وہ یادیں، وہ چہرے، وہ لمحے جو میں نے چھوڑ دیے تھے واپس آنے لگے۔ میری ماں کی مسکراہٹ، یتیم خانے کا کمرہ، پہلی بار زبیر کو دیکھنا، سب کچھ واپس آیا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور ان لمحوں کو دوبارہ جیا، جیسے زندگی ایک بار پھر مجھے وہ لوٹا رہی تھی جو میں نے نثار کیا تھا۔ جب ہم واپس نکلے تو روشنی ختم ہو چکی تھی اور زمین پھر خاموش تھی، مگر میرے دل میں اب کوئی خلا نہ تھا، سب کچھ مکمل تھا، ایک کہانی جو ختم نہیں ہو رہی تھی بلکہ نئی شروعات کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم گھر واپس آئے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک مکمل ماضی اور ایک روشن حال کے ساتھ۔ اب ہر رات جب میں زبیر کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ ہماری کہانی میں جنات، دروازے، خواب اور قربانیاں ضرور تھیں، مگر اصل طاقت ہماری محبت تھی، جو وقت، فاصلہ اور دنیا کی ہر حد سے بلند تھی، اور یہی محبت اب ہماری روحوں میں ہمیشہ کے لیے بستی ہے۔ زندگی اب ایک نئی ڈگر پر چل رہی تھی، جہاں ماضی کی تلخیاں ایک خوبصورت اختتام پا چکی تھی۔ ہم شہر میں اپنی نئی زندگی کے ساتھ مکمل ہو چکے تھے۔ میں اسکول میں بچوں کو پڑھاتی، زبیر لائبریری میں علم کی خدمت کرتا، اور رات کو ہم دونوں اپنی چھت پر بیٹھ کر چاندنی میں خواب بنتے۔ ہر لمحہ، ہر سانس گویا ایک نئی داستان سناتی، ایسی داستان جس میں درد تو تھا مگر اس سے زیادہ محبت، سچائی اور قربانی۔ مگر جیسا کہ ہوتا ہے، جب زندگی مکمل محسوس ہونے لگتی ہے، تقدیر ایک نئی آزمائش کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایک دن اسکول سے لوٹتے وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی سایہ چل رہا ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ کچھ دن تک یہی کیفیت رہی۔ میں نے زبیر کو بتایا مگر ہم دونوں نے اسے محض وہم سمجھا۔ مگر جب گھر میں کچھ چیزیں از خود اپنی جگہ سے ہلنے لگے اور دیواروں پر نمی کی لکیر کے ساتھ کچھ عجیب نقوش ابھرنے لگے، تب ہم سمجھ گئے کہ کچھ غیر معمولی پھر سے ہمارے پاس آیا ہے۔ زبیر نے کچھ دن پہلے ہی ایک پرانی کتاب لائبریری میں دیکھی تھی، جس میں ماورائی دروازوں اور گمشدہ روحوں کا ذکر تھا۔ اس نے وہ کتاب گھر لا کر پڑھنا شروع کی۔ اس میں لکھا تھا کہ کبھی کبھار جناتی دنیا سے واپس آنے والے اگر کسی دروازے کو مکمل طور پر بند نہ کریں
تو کچھ مخلوقات پیچھے رہ جاتی ہیں۔ یہ مخلوقات نہ مکمل جن ہوتی ہیں نہ انسان، بس سائے بن کر زندہ رہتی ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ طاقتور ہو جاتی ہیں۔ کتاب کے ایک صفحے پر خاص طور پر ایک جملہ لکھا تھا، جنہیں چھوڑا گیا وہ کبھی بھولتے نہیں۔ زبیر کے چہرے پر فکر کی لکیر گہری ہو گئی۔ فریاد، شاید ہم نے سب کچھ مکمل بند نہیں کیا۔ وہ آخری در اگرچہ بند ہوا مگر کچھ باقی رہ گیا۔ ہم نے اس کمرے کی تلاشی لی جہاں پہلی بار سائے دکھائی دیے تھے۔ وہاں ایک گوشے میں دیوار کے پیچھے ایک پرانا خول ملا، جس پر وہی قدیم جناتی رسموں کے نشان کندہ تھے۔ زبیر نے فوراً ایک عالم سے رابطہ کیا جو ماورائی علوم کا ماہر تھا۔ وہ اگلے ہی رات ہمارے گھر آیا۔ اس نے کہا، یہ خول ایک قید ہے، کسی ایسی روح کی جسے کبھی مکمل آزاد نہ کیا گیا۔ جب زبیر نے جناتی دنیا کو چھوڑا، کچھ احساسات، کچھ ادھوری خواہشیں پیچھے رہ گئیں، اور وہ اب خود کو مکمل کرنے کے لیے تمہارے پاس آ رہی ہیں۔ ہم نے اس رات خول کو کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس مخلوق کو آزاد کیا جا سکے۔ عالم نے مخصوص آیات پڑھی اور زبیر نے اپنے دل سے وہ سب کچھ بیان کیا جو وہ کبھی زبان پر نہ لا سکا تھا۔ اپنی ماں کی موت، کوکاف سے جدائی، اور وہ اندرونی خلا جو جن زیادہ ہونے کے بعد بھی ہمیشہ موجود رہا۔ جب خول کھلا تو ایک دھوئیں سے بھری شبیہ سامنے آئی۔ وہ جن زبیر کا ہی سایہ تھا، ایک وہ جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سایہ بولا، تو نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا زبیر۔ میں تیرا درد تھا، تیرا خوف، تیرا جناتی حصہ۔ اب مجھے مکمل تسلیم کر یا مجھے آزاد کر دے۔ زبیر نے میری طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف، اور بولا، میں تمہیں تسلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اب وہ نہیں رہا، مگر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تاکہ تم بھی اپنا راستہ پا سکو جیسے میں نے پایا۔ عالم نے آخری آیت پڑھی اور سایہ دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ ایک گونجتی ہوئی چیخ کے ساتھ وہ خول ٹوٹ گیا اور ایک عجیب سا سکون ہمارے گھر پر چھا گیا، جیسے کئی برسوں کا بوجھ اتر گیا۔ زبیر نے مجھے گلے لگایا۔ اب سب مکمل ہے فریال، اب کوئی سایہ نہیں، کوئی در نہیں، کوئی دروازہ نہیں۔ اس رات ہم دونوں نے پہلی بار بے خوف نیند سوئی۔ نہ خواب آئے نہ آوازیں، صرف ایک خاموشی تھی جو دل کے اندر تک اتر گئی۔ صبح سورج جب نکلا تو ایسا لگا جیسے نئی زندگی کا سورج ہو، وہ زندگی جو مکمل تھی، آزاد تھی اور ہر اندھیرے کو پیچھے چھوڑ چکی تھی۔ صبح کا سورج ہماری کھڑکی سے جھانک رہا تھا۔ زبیر حسب معمول لائبریری جانے کی تیاری کر رہا تھا اور میں اسکول کے لیے کپڑے استری کر رہی تھی۔ پرسکون زندگی کا یہ تسلسل اب اتنا اپنا لگنے لگا تھا کہ کبھی لگتا جیسے وہ ساری جناتی دنیا، وہ دروازے، وہ سائے، سب کچھ پرانے خواب کے مانند تھے۔ مگر حقیقت تو یہی تھی کہ ہم نے ان سب کا سامنا کیا، قربانیاں دیں اور اپنی محبت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسی دن اسکول میں ایک نئی بچی کا داخلہ ہوا۔ نام تھا ثریا۔ وہ 7 سال کی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جسے وہ کئی صدیوں کا دکھ اپنے اندر چھپا کر بیٹھی ہو۔ میں نے اسے پیار سے پاس بٹھایا، سوالات کیے، مگر وہ چپ رہی۔ اس کی خاموشی میں ایک عجیب سا وزن تھا۔ گھر واپس آ کر میں نے زبیر کو بتایا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم کہتی ہو اس کی آنکھوں میں سائے جیسے تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ زبیر بولا، فریال، کبھی کبھی کچھ مخلوقات انسان کے روپ میں خود کو چھپا لیتی ہیں یا پھر کسی بے قصور جسم کو پناہ بنا لیتی ہیں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ چند دن ثریا پر نظر رکھیں گے، اسے سمجھیں گے، اور اگر کچھ غیر معمولی لگا تو احتیاط سے آگے بڑھیں گے۔ اسکول کے بعد میں اسے کھیلنے کے لیے باغ میں لے جاتی، کہانیاں سناتی اور وہ آہستہ آہستہ کھلنے لگتی۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا، میری راتیں بہت بھیانک ہوتی ہیں، وہاں سب سیاہ ہے اور کوئی مجھے بلاتا ہے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا، کون بلاتا ہے ثریا؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور آہستہ سے کہا، وہ جو روشنی کے اندر چھپا ہے۔ میں نے فوراً زبیر کو بتایا۔ ہم نے پھر اس عالم سے رابطہ کیا جو پہلے ہماری مدد کر چکا تھا۔ اس نے ثریا کو دیکھ کر فوراً کہا، یہ بچی کسی ماورائی قوت کے زیر اثر ہے، اور جس نے اسے چنا ہے وہ روشنی میں چھپ کر اندھیرے کا کھیل کھیلتا ہے۔ یہ کوئی عام جن نہیں، یہ نور سایہ ہے، ایک ایسی مخلوق جو روشنی کا روپ لے کر انسانی دنیا میں داخل ہوتی ہے مگر اصل میں تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ زبیر نے کتابیں کھنگالنا شروع کی۔ کئی دن کی تحقیق کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ نور سایہ ان بچوں کو چنتا ہے جن کے دل میں شدید خوف ہو، اور ثریا ایک یتیم تھی جس نے 6 سال کی عمر میں اپنے ماں باپ کو آگ لگنے سے کھو دیا تھا۔ اس کے خواب، اس کا خوف، سب ایک کھلی دعوت تھی ان قوتوں کے لیے۔
ہم نے ایک حفاظت کا دائرہ بنایا اور سریا کو ہمارے گھر کے ایک کمرے میں رکھا۔ عالم نے مخصوص آیات کے ساتھ اس پر دم کیا۔ پہلے دن کچھ نہ ہوا، دوسرے دن بھی وہی خاموشی رہی، مگر تیسرے دن سریا نے چیخ کر آنکھیں کھولیں اور اس کی آواز بدل چکی تھی۔ اس نے ایک گرجدار آواز میں کہا، تم نے دروازے بند کیے تھے، مگر میں روشنی کے راستے آیا ہوں، مجھے روکو گے تو یہ بچی ختم ہو جائے گی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زبیر نے نرمی سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بس بچی کو آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہنسا، ایک سرد اور کھوکھلی ہنسی۔ محبت کے دعوے دار، تمہیں کیا خبر محبت میں کیا قیمت چکانی پڑتی ہے؟ تم نے ایک دنیا چھوڑ دی، میں ایک بچی کو چاہتا ہوں جو میرے دکھ کی وارث بنے۔ اب ہم جان چکے تھے کہ یہ نور سایہ ایک ایسی روح ہے جسے کبھی محبت نہ ملی، اور اب وہ کسی انسانی دنیا میں جگہ بنا کر اپنا درد زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ عالم نے کہا، صرف محبت ہی ہے جو اس جیسے وجود کو جھٹک سکتی ہے۔ اگر سریا خود اس سے انکار کرے تو یہ مخلوق خود بخود کمزور ہو جائے گی۔ ہم نے سریا سے بات کی، اسے پیار دیا، یاد دلایا کہ وہ کتنی قیمتی ہے، کہ وہ چاہے تو ہر سایہ ہٹا سکتی ہے۔ کئی دن لگے، مگر آخرکار ایک رات اس نے خواب میں چیخ کر کہا، نہیں، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ روشنی سے بھر گیا۔ ایک آخری چیخ اور پھر سکوت۔ نور سایہ جا چکا تھا۔ سریا اب کھل کر ہنسنے لگی تھی، اس کی آنکھوں سے وہ سایہ جا چکا تھا۔ میں اور زبیر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہماری کہانی کبھی صرف ہماری نہیں رہی، اب یہ ہر اس دل کی کہانی تھی جو اندھیرے سے لڑتا ہے اور روشنی کا سفر طے کرتا ہے۔ سریا کی آنکھوں سے وہ سایہ مکمل طور پر چھٹ چکا تھا، اور اس کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ ابھری تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا، اس کی روح جیسے دوبارہ سانس لے رہی تھی۔ زبیر میرے قریب کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھا، جیسے وہ جان چکا ہو کہ ہم نے ایک اور جنگ جیت لی ہے۔ مگر ہماری زندگی میں ان کہانیوں کا اختتام کبھی مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ جن راستوں سے ہم گزر چکے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی موڑ پر ہمیں پکار لیتے ہیں۔ چند ہفتے گزر چکے تھے، سب کچھ معمول پر آ گیا تھا۔ میں اسکول جاتی، سریا اب مکمل طور پر ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ زبیر لائبریری میں اب ایک پرانے کتب خانے کی دیکھ بھال کرتا، جہاں کچھ نایاب کتب رکھی گئی تھی، خاص کر وہ کتابیں جن میں جناتی، روحانی اور ماورائی علوم درج تھے۔ وہ کہتا تھا کہ اب وہ ان کتابوں کو سنبھالنا چاہتا ہے تاکہ کوئی اور نہ سمجھی میں ان راستوں پر نہ چل نکلے، جن سے گزرنا صرف بہادری نہیں بلکہ قربانی بھی مانگتا ہے۔ ایک دن زبیر نے ایک پرانی کتاب کھولی، اس کی جلد خستہ اور صفحات بوسیدہ تھے، اندر کچھ پرانے نقش و نگار بنے تھے جنہیں دیکھ کر اس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ میں نے اس کے قریب جا کر دیکھا، ایک نقشہ تھا جو کوکاف کے کسی ایسے حصے کی نشاندہی کرتا تھا جہاں کسی وقت جناتی شاہی محل واقع تھا، مگر اب اسے خاموش حویلی کہا جاتا تھا۔ زبیر آہستہ سے بولا، یہ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پرانے جن رہتے تھے، اور شاید وہ راز بھی جو ہمیں اب تک معلوم نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما۔ ہم نے بہت کچھ پیچھے چھوڑ دیا زبیر، کیا ضروری ہے پھر سے اس راستے پر جانا؟ وہ خاموش رہا، پھر بولا، مجھے لگتا ہے کچھ باقی رہ گیا ہے، کوئی ایسا درد جو ہم سے متعلق تو نہیں مگر کسی اور کی قید ہے۔ اسی شام سریا نے اچانک خواب میں کچھ بولا، وہ لڑکی درخت کے پیچھے قید ہے، وہ مسلسل میرا نام لے رہی ہے۔ ہم دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ زبیر نے کہا، یہ ایک علامت ہے، خاموش حویلی، قید اور خواب، یہ سب جڑے ہوئے ہیں۔ شاید سریا اب ایک وسیلہ بن چکی ہے، ایک پیغام رساں، کیونکہ وہ اس اندھیرے سے نکل چکی ہے، روشنی سے جڑ چکی ہے۔ ہم نے خاموش حویلی کی تلاش شروع کی۔ کتاب کے مطابق یہ جگہ ایک گمنام وادی میں واقع تھی جہاں پہنچنا آسان نہ تھا۔ کئی دن کی مسافت، پہاڑیوں اور پرانی گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد ہم وہاں پہنچے۔ یہ ایک سنسان جگہ تھی جہاں ہوا بھی ساکت تھی اور درخت جیسے برسوں سے کسی صدمے میں کھڑے ہوں۔ بیچ میں ایک بڑی شکستہ عمارت تھی جس کے دیواروں پر سنہری نقش بنے تھے، مگر اب وہ مدھم پڑ چکے تھے۔ ہم نے اندر قدم رکھا، ہوا میں نمی اور بوسیدگی کی ملی جلی خوشبو تھی۔ ہر قدم پر لکڑی کی چرمراہٹ، ہر جھروکے سے ٹوٹے خواب کی آہ نکلتی محسوس ہوتی۔ ایک کمرے میں پہنچ کر ہمیں دیوار پر ایک پرانا آئینہ ملا جس میں اپنا عکس دیکھنا ممکن نہ تھا کیونکہ وہ مکمل دھندلا تھا۔ زبیر نے آیات کا ورد شروع کیا اور اچانک آئینہ شفاف ہونے لگا۔ آئینے میں ایک کمسن لڑکی کی شبیہ دکھائی دی جو درخت کے پیچھے قید تھی، وہی لڑکی جسے سریا نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں التجا تھی، وہ بار بار لب بہلا رہی تھی۔
مگر آواز نہ نکلتی۔ زبیر نے سمجھا کہ یہ ایک روح ہے جو سالوں سے قید ہے، شاید کسی ایسے جناتی سردار کی بیٹی ہے جسے کوکاف کی جنگوں کے دوران مار دیا گیا۔ اب وہ بیچاری دو جہانوں کے درمیان پھنس گئی ہے، نہ مکمل زندہ ہے نہ ہی مردہ۔ زبیر نے دعائیں پڑھیں، روشنی پھیلتی گئی اور آخر کار وہ شبیہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو گئی، جیسے کسی قید روح کو نجات مل گئی ہو۔ جب ہم واپس لوٹے، ثریا نے کہا اب وہ چپ ہو گئی ہے، وہ سو گئی ہے، اور تب ہمیں یقین ہو گیا کہ ایک اور ادھوری کہانی مکمل ہو چکی ہے۔ شہر لوٹ کر ہم نے ایک نیا باب شروع کیا۔ زبیر نے اس واقعے کو اپنی یادداشتوں میں قلم بند کیا اور میں نے اسکول میں بچوں کو اپنی کہانی کے انداز میں جزوی طور پر سنانا شروع کیا، تاکہ وہ جان سکیں کہ روشنی تک پہنچنے کے لیے اندھیرے سے گزرنا ضروری ہوتا ہے۔ ثریا اب مکمل ہماری بیٹی بن چکی تھی اور ہم اس کی آنکھوں میں ایک مکمل زندگی دیکھتے تھے، مگر دل کے کونے میں ہمیشہ ہمیں احساس رہے گا کہ کچھ کہانیاں ہمیشہ ہمارے ساتھ چلتی ہیں، جیسے روشنی کے اندر چھپے سائے، جن کا کام صرف ڈرانا نہیں بلکہ سبق دینا بھی ہوتا ہے۔ شہر میں ہماری زندگی ایک پرسکون تال میں ڈھل چکی تھی۔ میں روز اسکول جاتی، بچوں کو سکھاتی، کہانیاں سناتی، اور زبیر لائبریری میں علم کی حفاظت کرتا۔ ثریا اب ہماری بیٹی بن چکی تھی، ہماری زندگی کی روشنی۔ ہم نے اس کے لیے نیا کمرہ بنوایا، دیواریں رنگین، کھڑکیاں نیلی اور فرش پر چھوٹے چھوٹے ستاروں والے قالین۔ وہ ہر رات چاند کو دیکھ دیکھ کر سو جاتی، اس کے چہرے پر ایک تسکین بھری روشنی ہوتی، جو شاید اس لیے تھی کہ وہ جان چکی تھی کہ وہ اب محفوظ ہے اور ہمیشہ کے لیے پیار میں لپٹی ہوئی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر میں نے راستے میں ایک کبوتر دیکھا، اس کے پاؤں میں سرخ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے دیکھا تو دھاگے سے ایک چھوٹا سا کاغذ بندھا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، کاغذ کھولا تو اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا: جنہیں روشنی ملی انہیں اندھیرے کا راستہ مت بھولنے دینا۔ میرا دل جیسے کسی چھپی ہوئی یاد کو چھو گیا۔ میں نے کبوتر کو آہستہ سے آزاد کیا اور کاغذ اپنے پاس رکھ لیا۔ رات کو زبیر کو دکھایا تو وہ دیر تک چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا یہ پیغام کسی جناتی فصیل سے نہیں آیا، یہ تمہاری اپنی روشنی کا عکس ہے۔ ہم دونوں جان چکے تھے کہ جو کچھ ہم نے دیکھا، جھیلا، سہا، وہ صرف ہم تک محدود نہیں تھا۔ یہ کہانی ہر اس دل کی تھی جس نے کبھی خوف جھیلا، اور اس وجود کی جس نے اندھیرے میں اپنے لیے امید کی ایک لکیر تلاش کی ہو۔ زبیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب لکھے گا، نہ افسانہ نہ مکمل حقیقت، بس ایک ایسی داستان جو جنات، انسان، عشق اور قربانی کے سنگم پر لکھی گئی ہو۔ میں نے اس کے لیے اپنے پرانے خوابوں کو کھنگالنا شروع کیا، وہ خواب جو میں نے کبھی درخت کے نیچے بیٹھ کر دیکھے تھے، جب میں بھوک سے نڈھال تھی اور کسی سائے نے کہا تھا آج سے تو میری ہے۔ اب میں جانتی تھی وہ سایہ اندھیرا نہ تھا، وہ روشنی کا روپ تھا جو اپنی شناخت کھو چکا تھا اور محبت کے راستے پر مجھے لے آیا تھا۔ وہ سایہ زبیر تھا جو جن زیادہ ہو کر بھی ایک انسان سے زیادہ محبت کر سکتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میرے وجود کو تسلیم کیا، میرے زخموں پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی دنیا کی طرف لے گیا جہاں اندھیرے نے کبھی پوری طرح غلبہ نہ پایا۔ کتاب کا عنوان رکھا گیا سایہ جو روشنی میں کھو گیا۔ اس میں ہماری کہانی درج تھی، ثریا کی نجات، خاموش حویلی کی صدا، نور سایہ کا ہار جانا، اور ان سب کے بیچ ایک عام سی لڑکی کی بقا جو یتیم خانے سے نکل کر محبت کی روشنی میں پہنچ گئی۔ کتاب مکمل ہونے پر اس کا پہلا نسخہ ایک چھوٹے پبلشر کو بھیجا، جس نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور چند ہفتوں میں وہ کتاب مقبول ہو گئی۔ لوگ کہتے یہ داستان خواب جیسی ہے مگر دل کو لگتی ہے۔ مجھے کئی خطوط آئے، خواتین کے، بچوں کے، بزرگوں کے، جنہوں نے کہا کہ انہیں اپنی کہانیاں اس میں دکھائی دیں۔ ایک خط میں لکھا تھا آپ کی کہانی نے مجھے خود سے ملایا، میرے سائے مجھ سے باتیں کرنے لگے، مگر اب وہ ڈراؤنے نہیں، میرے اپنے سے لگتے ہیں۔ میں نے وہ خط ثریا کو پڑھ کر سنایا، وہ ہنسی اور بولی امی اب آپ بھی کسی کی روشنی بن گئی ہیں۔ ہم نے اس کتاب کی ایک کاپی یتیم خانے میں بھجوائی جہاں میری کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ اس جگہ کو اب زبیر نے مکمل طور پر بدل دیا تھا، نئے کمرے، نئی کتابیں، حفاظت کے اصول اور ایک نئی امید۔ جب میں وہاں گئی تو دروازے پر ایک چھوٹی بچی نے میرے گلے میں باہیں ڈالی اور بولی آپ فریال ہو نا جس کی کہانی سب کو سناتے ہیں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ لمس میرے لیے زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا۔ زندگی اپنے دائرے میں واپس آ چکی تھی، مگر اب ہم جانتے تھے کہ یہ دائرہ سیدھا نہیں، یہ گھومتا ہے، مڑتا ہے، کبھی روشنی میں، کبھی سائے میں۔ مگر اگر دل میں سچائی اور محبت ہو تو کوئی اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا۔ زبیر نے کہا ہماری کہانی ختم نہیں فریال، یہ تو بھی شروع ہوئی ہے، کیونکہ اب ہم دوسروں کے لیے وہ دروازے کھول رہے ہیں جو کبھی ہمارے لیے بند تھے۔
شام کو جب ہم تینوں چھت پر بیٹھے تو آسمان پر ستارے ہمیں دیکھ کر جیسے خاموشی سے سرگوشی کرتے۔ جنہوں نے سچ میں جینا سیکھا وہ کبھی سائے سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وہ جان چکے ہوتے ہیں سائے بھی روشنی سے بنتے ہیں۔ کتاب کی کامیابی کے بعد ہماری زندگی میں ایک نیا سکون آ چکا تھا، لیکن اس سکون میں وہ خاموش ارتعاش بھی شامل تھا جو کسی طویل سفر کے اختتام پر محسوس ہوتا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ ہم نے صرف اپنی نہیں، بہت سی روحوں کی کہانی لکھی ہے، وہ روحیں جو کبھی خاموش رہیں، کبھی سایہ بن کر زندگی کے کناروں پر بھٹکی رہیں، اور اب ہمارے لفظوں سے انہیں شناخت مل گئی تھی۔ ثریا دن بدن کھلتی جا رہی تھی، وہ اب اسکول میں بہترین طالبہ تھی، دوست بناتی، ہنستی، کہانیاں لکھتی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور بولی، امی میں بھی ایک کتاب لکھوں گی، اس بچی کے بارے میں جو کبھی بہت ڈری ہوئی تھی مگر پھر اسے اپنی روشنی مل گئی۔ میں نے اسے گلے لگایا، اس کی پیشانی چومی اور کہا، تم وہ روشنی ہو ثریا، اور تمہارے الفاظ کئی اور سائے مٹا دیں گے۔ زبیر اب ایک استاد کی حیثیت سے نوجوانوں کو سکھاتا تھا کہ علم اور محبت کا امتزاج کیسے زندگی بدل سکتا ہے۔ اس کے شاگرد اسے رہنما مانتے اور وہ ہر ایک کو یہی سکھاتا، سب سے بڑی طاقت تمہاری اپنی سچائی ہے۔ ایک دن ہمیں ایک خط ملا ایک پرانی لائبریری کی طرف سے، وہ ہمیں اپنے یہاں دعوت دے رہے تھے جہاں قدیم کتابوں کو پڑھنے اور سنبھالنے والے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ہم وہاں گئے اور ایک پرسکون حال میں جب زبیر نے ہماری کہانی سنائی تو سننے والوں کی آنکھوں میں خاموش آنسو تھے۔ وہ جان گئے تھے کہ یہ کہانی صرف جنات، سایوں یا اسرار کی نہیں تھی، یہ کہانی انسان کے اندر چھپے اندھیروں کی تھی اور ان اندھیروں کو محبت سے ہرانے کی۔ گھر واپسی پر ہم تینوں رات کو آسمان تلے بیٹھے، چاند پورا تھا، ثریا ہماری گود میں سر رکھے لیٹی تھی۔ زبیر نے آہستہ سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، فریال جب میں تم سے پہلی بار ملا تھا میں سایہ تھا، تم نے مجھے روشنی دی، اب ہم وہی روشنی آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ایک ٹوٹتا ہوا تارا دکھائی دیا، دل میں ایک گہری خاموشی اتری اور ایک آخری احساس نے دل کو چھو لیا۔ ہم نے اندھیروں کو شکست دی تھی اور اب ہم ان لوگوں میں تھے جو خود ایک چراغ بن جاتے تھے تاکہ کسی اور کو راہ دکھا سکے۔ کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ بس ایک شکل بدل کر نئی کہانیوں میں بکھر گئی، اور ہم تینوں سچ، روشنی اور محبت کے 3 نام بن گئے۔